ناظرین، خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں منصور علی خان اور ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کا وہ قافلہ جو اب سے کچھ دیر پہلے پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے روانہ ہو چکا ہے اور بلو ایریا کے بیچ میں سے گزر رہا ہے اور اپنے اس اسپاٹ کی جانب جا رہا ہے جہاں پہ نواز شریف صاحب نے اپنا پہلا پڑاؤ کرنا ہے، پہلی تقریر کرنی ہے، اور وہ کیا الفاظ ہوں گے، تقریر کے الفاظ میں کس حد تک ایگریشن ہوگا، یا وہ اپنے ووٹرز کو مائل کرنے کی کوشش کریں گے، بتانے کی کوشش کریں گے کہ جناب میرا کوئی قصور نہیں تھا، مجھے پھر بھی اس کے باوجود میرے خلاف یہ فیصلہ آیا۔ کس قسم کی گفتگو ہوگی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمارے ساتھ جو پینل میں موجود ہیں افراد، ان کا ایک بار پھر تعارف کراؤں گا۔ سینئر اینکر پرسن عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گروپ ایڈیٹر ایکسپریس ایاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں۔ ایاز خان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے، ہیڈ لائنز پہ جانے سے پہلے وہی میں نے سوال کیا تھا کہ کس طرح اس کو ناپا جائے گا۔ جب عمران خان صاحب یہاں پر آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت ہم لوگ ہر دفعہ کہتے تھے جناب اتنی کرسیاں خالی، اتنی کرسیاں بھری ہوئی، اتنا بڑا کراؤڈ نہیں تھا، دن کے ٹائم خالی، رات کے ٹائم بھر جاتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب کس طرح ہم لوگ اس کو، ایک صرف کریکشن، ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عثمان ڈار صاحب نہیں، اب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ایاز خان صاحب، دیکھیں کنیکشن اس طرح سے جو بات کر رہے ہیں نا، جب عمران آ رہے تھے تو وہ جیسے کہ ہمارے عمران خان کہہ رہے تھے کہ وہ استعفیٰ لینے آ رہے تھے، ان کا مطالبہ تھا استعفیٰ دیتے ہیں، تو یہ یہاں تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ان پریسیڈنٹڈ ہے۔ پہلی بار ہوا کہ ایک پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا گیا، گورنمنٹ ان کی ہے، وہ جمہوریت چل رہی ہے، اس کے باوجود کہ ہم سنتے تھے کہ اگر نواز شریف صاحب نہ رہے تو شاید جمہوریت نہیں رہے گی، جمہوریت وہاں موجود ہے، ان کے پرائم منسٹر آ چکا ہے، کیبنٹ پہلے سے زیادہ ضخیم بڑی کیبنٹ آ چکی ہے، اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے، جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے ان میں سے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، اس لیے سب گڈی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک جیسے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں گھر جا رہا ہوں۔ اس پہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ ون لائنر کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے اپنے خالد قیوم صاحب، عمران آپ تو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، وہ کہتے ہیں کہ لاہور کو نواب زادہ نصر اللہ کے بعد کوئی بڑا لیڈر نہیں آیا لاہور میں، تو اب نواز شریف صاحب جب لاہور میں ہوں گے تو رونقیں بحال ہو جائیں گی، وہ اس اینگل سے بات کر رہے ہیں، اس طرح کی رونق لگ جائے گی۔ ایک ایلڈرلی فگر تھا نہیں پولیٹیشن صاحب، ویسے بڑی دور کی لے کر آتے ہیں اور ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا تجزیہ کریں گے، لیکن مجھے اس کی ایک چیز سر دیکھیں، یہ احتجاج ہے یا سیلیبریشن ہے؟ ان دونوں میں سے یہ کیا ہے؟ چلیے یہ سوال کرتے ہیں ہم لوگ علی محمد خان صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ علی صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا اس ٹرانسمیشن میں۔ علی صاحب، یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح خان صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا، ہمارے عمران خان صاحب نے تو سوال کر دیا، آپ کے عمران خان صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا یہ احتجاج ہے، کیا یہ سیلیبریشن ہے، یا یہ کوئی سگنلنگ ہو رہی ہے؟ آپ لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس کو جمہوریت پہ حملہ تصور کرتا ہوں، اور میں نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جمہوریت پہ خود کش حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سیلیبریشن تو بالکل نہیں ہے، احتجاج اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک سیاسی جنازہ جا رہا ہے، کیونکہ آپ جب ادھر آئے تھے اسمبلی میں منتخب ہو کے ایز اے وزیر اعظم، جب آپ نے اوتھ لیا تھا، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کروں گا، آپ نہیں کر سکے۔ آپ نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں پاکستان کے خزانے کی حفاظت کروں گا، آپ نہیں کر سکے۔ آپ سٹینڈ نہیں لے سکے نواز شریف صاحب، اور وہ آزاد عدلیہ جس کو آزاد کرانے میں عمران خان، نواز شریف اور مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کا ایک بہت بڑا کردار تھا، آج اسی عدلیہ کے خلاف نواز شریف صاحب نکلے ہیں۔ یہ کوئی ذہن میں کوئی شک نہ رہے کہ نواز شریف کیوں نکلے ہیں۔ نواز شریف اس لیے نکلے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جمہوریت پسند ہے، لیکن وہ جمہوریت جس میں نواز شریف وزیر اعظم ہو، جس جمہوریت میں نواز شریف معزول کر دیا جائے، اس کے خلاف ریفرنسز چلے جائیں، پھر نواز شریف کو جمہوریت پسند نہیں ہے۔ اور کسی بھی جمہوریت میں آزاد عدلیہ جو ہے، آزاد عدلیہ محافظ ہوتی ہے جمہوریت کی۔ آپ اگر آزاد عدلیہ پہ وار کرنے جا رہے ہیں، آپ اگر اپنی فوج کے خلاف عوام کو اٹھانے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی فوج لائن بھی لی جائے گی، میں یہ سمجھتا ہوں بیسیکلی پھر آپ جمہوریت پہ خود کش حملہ کر رہے ہیں۔ یہ جتنے لوگ آپ کی گاڑی کے ساتھ ہیں یا آپ کو خوش کر رہے ہیں،
یا آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے زر خرید غلام ہیں. مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنے لوگوں نے اپنا ضمیر جو ہے وہ مردہ کر کے بیچ دیا ہے. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جمہوریت کا مطلب صرف نواز شریف، صرف عمران خان یا صرف آصف علی زرداری نہیں ہوتا. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے جمہور. آج حکومت چل رہی ہے، آپ ہی کی حکومت ہے. آپ کہتے تھے سازش ہے، اگر سازش ہوتی آج نون لیگ کی حکومت نہ ہوتی. اچھا خان صاحب ایک اجازت دیجیے گا، حکومت ہے. خان صاحب ایک اجازت دیجیے گا سوال کرنے کی. حکومت میں بیٹھ کے جلوس نکالنا نہ یہ کوئی مسئلہ ہے نہ یہ کوئی بڑا کارنامہ ہے. آپ کس کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں؟ اپنی حکومت کے خلاف نکال رہے ہیں؟ نہیں. عدلیہ کے خلاف نکال رہے ہیں؟ ہاں. اگر آپ عدلیہ کے خلاف نکال رہے ہیں تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے لوگ عدالتوں میں ہیں، جن کے کیسیں چل رہے ہیں اور جن کو سزائیں ہو گئی ہیں، جس کے پاس جتھے ہیں، جس کے پاس سرمایہ ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. آپ بھی اپنے لوگ پھر نکالیں. This is the message which the ex-Prime Minister of Pakistan is giving to the people of Pakistan. ٹھیک ہے. اگر آپ powerful ہیں، مجھے یہ بتائیے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو عدالت میٹر نہیں کرتی. سوری علی صاحب مجھے یہ بتائیے، علی صاحب مجھے یہ بتائیے، رانا مشہود صاحب تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. نون لیگ کی طرف سے ہمارے ساتھ اس وقت پینل کے اندر موجود ہیں. سر میں آپ کے پاس ایک سوال لے کر آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا علی محمد خان صاحب سے ایک سوال کر لوں. علی صاحب میرا یہ ماننا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب بھی ہر دفعہ جب ان کے انٹرسٹ آ کے ہٹ کرتے ہیں تو ہر دفعہ وہ سڑک کا ہی راستہ لیتے ہیں جب بھی عدلیہ کا فیصلہ کسی طرح ان کے خلاف آتا ہے. آپ لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے. آپ لوگوں نے بھی افتخار چودھری صاحب کو اس وقت ٹارگٹ کیا تھا، اس وقت وہ چیف جسٹس تھے. آپ لوگ بھی اس وقت یہ کہتے تھے کہ جناب آر اوز کے ساتھ مل کے جو ہے یہ تمام تر پورے انتخابات ہوئے، دھاندلی کی گئی، ہمارے خلاف ہوا. انہوں نے بھی وہی کیا، آپ لوگوں نے بھی وہی کیا، یہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. عوام یہاں پر کیا جائیں؟ عوام تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جناب جب بھی کسی سیاسی جماعت کا انٹرسٹ آ کے ہٹ ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو عوام کو تو آپ دونوں نے یہی سکھایا ہے. یہ آپ میرے خیال میں تھوڑا سا ٹویسٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک. تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی، اپوزیشن میں ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کی انتظامیہ نے زیادتی کی. ہم نکلے، روڈ پہ نکلے. سپریم کورٹ نے جب کمیشن بنایا پھر ہم روڈ پہ نہیں آئے. جے آئی ٹی کی جب رپورٹ آئی کمیشن کی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان کی بنی تھی، ہماری کمیشن بنی تھی. کمیشن کی جب رپورٹ آئی اس نے ہمارے الزامات کو رد کیا اور اس میں یہ بات کی کہ 40 جگہ پہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو ٹھیک کریں. جب وہ جے سی کی رپورٹ آئی ہے پھر آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کب روڈ پہ آئی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف عمران خان کا ایک بیان مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا ہماری ریزرویشن ہے لیکن ہم مانتے ہیں. کیا ہم نے سپریم کورٹ کے خلاف پاکستانیوں کو روڈ پہ نکالا ہے؟ آپ لوگوں نے دیا ہے، آپ لوگوں نے کامنٹ کیا ہے. اگر جس دن 20 اپریل کا فیصلہ آیا تھا، عمران خان صاحب ہوں، شیخ رشید احمد صاحب کو بیان ان کے موجود ہیں، آپ نے کہا کہ جناب 6 سرکاری ملازم جو جے آئی ٹی کے اندر ڈال دیے، یہ تو خود نواز شریف صاحب کے نیچے کام کرتے ہیں، یہ کیا کام کریں گے؟ جے آئی ٹی نے پھر جس طرح اپنا کام کرنا شروع کیا، سوال آگے جانا شروع ہوئے، تب آپ کو آئیڈیا آنا شروع ہوا کہ نہیں واقعی غلط نہیں، جو کام ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈر سارے سمم بکمن ہو کے بیٹھ جاتے، سمم بکمن ہو کے بیٹھ جائیں؟ تو سر نون لیگ کے رہنماؤں سے بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی سمن بکمن ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں. You are twisting the facts. Sorry, you are twisting the facts. My point is کہ جب وہ فیصلہ آیا، میری بات سن لیجئے پھر آپ ان کے ساتھ پاس چلی جائے گران صاحب کے پاس. جب فیصلہ آیا ہم نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی پرانی سیاست اور حال کی سیاست یہ بتاتی ہے کہ وہ پہلے خریدتے ہیں پھر تھریٹ کرتے ہیں، اور وہ ہماری ساری خدشات ثابت ہوئیں. وہ تو علیحدہ کہانی ہے کہ جے آئی ٹی میں ایسے مرد ہورتے جو کھڑے ہو گئے، لیکن انہوں نے تھریٹ کیا باقاعدہ، ان کے لوگوں کو انہوں نے تھریٹ کیا، ان کے بچوں کو تھریٹ کیا. کیا نہیں کیا؟ کیا ہمارے خدشات درست نہیں تھے؟ وہ تو علیحدہ کہانی ہے کہ اندر سے ایسے لوگ نکل آئے جو کھڑے ہو گئے، لیکن عمومی طور پہ پھر لوگ کھڑے نہیں ہوتے، لوگ بک جاتے ہیں. جیسے ظفر اجازی صاحب بک گئے، جیسے انہوں نے سارا ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے مجھے ایک انسیڈنٹ بتانی ہے، پھر میں آپ کی بات اور آپ کا سارا نیریٹو قبول کر لوں گا. ایک آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور ہم نے اس کے خلاف کوئی تحریک چلائی ہے یا اس کے خلاف ہم نے کوئی 15-20 بندوں کو نکال کے احتجاج کیا ہے. اپنی حکومت میں بیٹھ کے اپنی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا جا رہا ہے اس وقت، اور یہ اس وقت میسج یہ دیا جا رہا ہے نواز شریف کا. یہ میں نون لیگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو پاکستان عزیز ہے یا نواز شریف؟
کیا آپ کو پاکستان کی جمہوریت عزیز ہے یا نواز شریف؟ یہ سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے، ایک شخصیت کا مسئلہ ہے. حکومت آج بھی نواز شریف کی ہے، حکومت آج بھی پی ایم ایل این کی ہے. کیا آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف ہے تو پاکستان ہے، نواز شریف ہے تو ڈیموکریسی ہے؟ تو میرے بھائی، گریو یارڈز آف دا پیپل آر فل آف انڈسپینسیبل پیپل. تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبی تھا. شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ملک کھڑے رہتے ہیں، ملک کھڑے رہتے ہیں. ملک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. کریں گے آپ قوم کو فوج کے خلاف نکالیں گے، آپ پاکستان کے خلاف یہ سارا کرنے جا رہے ہو. آپ کا مقصد کیا ہے؟ بالکل آپ کا مقصد مجھے سوال کرنے دیں علی بھائی، مجھے ذرا سوال کرنے دیں ان سے. میں واقعی آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن، آئی وش ویسے کبھی علی محمد خان صاحب میرا بڑا دل کرتا ہے آئی وش یو ور این اینکر، بیکاز آپ اتنے اچھے کویشچنز کرتے ہیں، اتنی اچھی آپ کی ایک ڈیلیوری ہے. ویسے میں بات کر رہا ہوں، کمپلیمنٹ دینا میرا فرض ہے. اٹ از آلویز ونڈرفل ٹو ہیئر یو. رانا مشہود صاحب امپورٹنٹ کویشچنز، علی محمد خان صاحب نے امپورٹنٹ کویشچنز یہ کیے ہیں کہ کیا مائنس نواز شریف کیا جمہوریت نہیں چل سکتی؟ کیا آپ کی پارٹی کی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب ہوں گے تو جمہوریت چلے گی، نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو مسلم لیگ نون نہیں رہے گی، شین بن جائے گی یا نثار بن جائے گی، واٹ ایور ہو جائے، کیا نہیں چل سکتی اس کے بغیر؟ یہ آپ لوگ بیسکلی بتانا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں، آج میں پوری قوم کو اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب تو اپنے گھر جا رہے ہیں، اور ان کے گھر جانے پر ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. آپ ایک لیڈر، نہ تو ہم نے یہ کوئی بات کی کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہیں، یہ ہمارا لیکن جمہوری آئینی قانونی حق ہے کہ اس فیصلے کے خلاف ریویو کرنا. جو قانون اور آئین کہتا ہے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. جو چیزیں ہمیں کم نظر آئیں، جے آئی ٹی نے جس طرح کام کیا اور اس کے اوپر جو کویسچن مارکس بنے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں خود قانون دان ہوں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پاناما کیس کے اندر کہیں پر بھی آ کے کسی ٹاک شو پہ اس لیے نہیں بیٹھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے جب اس میں کیس ہے تو ہمیں اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن باقی انہوں نے قانون نہیں پڑھا. لیکن نہیں میں دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. نہیں منصور نے پوچھا کیوں آتے تھے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے. آپ نے پارٹی لیڈرشپ کو بتایا تھا کہ سر یہ فیصلہ وہاں پہ میں اس لیے دیکھیں، میں بالکل، مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ جی میں اس فیصلے کے اوپر ہمیں سپریم کورٹ پارٹی سے نکلوا رہے ہیں ہمارے بھائی کو. نہیں کوئی ایسا اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھی ہے. لیکن آج یہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے کوئی علیحدہ قانون ہے کہ آپ اس کو اپیل کا رائٹ بھی نہیں دے رہے. لیکن رانا صاحب، علی محمد صاحب نے امپورٹنٹ سوال یہ کیا تھا، ایک امپورٹنٹ سوال یہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نے جو دھرنا کیا، احتجاج کیا، وہ سپریم کورٹ کی انٹری سے پہلے کیا. آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کر رہے ہیں. آپ کی جو سگنلنگ جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی، وہ اداروں کے خلاف جا رہی ہے. صاحب، نہ یہ دھرنا ہے نہ یہ احتجاج ہے، یہ کیا ہے؟ ایک قوم کا رہنما جو ہے، میں بتانے لگا، ذرا سن تو لیں، علی خان صاحب جاتی اب رانا صاحب کو بات تو کرنا ہے. مجھے دیکھیں، میں کسی کی بات کو میں نے نہ تو روکا، لیکن اب مجھے موقع دیجئے گا کہ میں بتا دوں کہ یہ ہے کیا. جی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا قوم کا لیڈر جس نے جب اقتدار سنبھالا تو یہ ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا. رانا صاحب ریٹرک پلیز رانا صاحب ریٹرک والی بات نہ کریں. آج قوم اظہار تشکر کے لیے نکلی ہے. آپ تقریر موڈ میں سٹارٹ کریں پلیز. اتنی ہمت رکھیں کہ جتنا ٹائم آپ باقیوں کو دیتے ہیں مجھ کو بھی کم از کم. میں ان کی بات کا سوال کرتا ہوں. آپ سے ایک سوال، میں رانا صاحب سوال کرتا ہوں. رانا صاحب، قوم اظہار تشکر کے لیے نکلی ہے میاں نواز شریف صاحب کے، تو میاں نواز شریف صاحب اتنی دفعہ پلان کر کے کینسل کیوں کرتے رہے، اور میاں صاحب بار بار لوگوں کو بلا کے یہ یقین دہانیاں کیوں مانگتے رہے کہ کتنے بندے اکٹھے کر کے لاؤ گے، تم کہاں جاؤ گے، تمہاری کہاں ڈیوٹی ہے؟ خواجہ سعد رفیع کیوں مارے پھر رہے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر؟ کیوں آپ کے سارے ٹی ایم ایز اور دوسرے محکمے جو ہیں، پٹواری اور جو آپ کے تحصیلدار ہیں، میں آپ کو ابھی تصویریں بھی دکھا دوں گا، وہ کیوں بینرنگ اور پوسٹرنگ کر رہے ہیں؟ اگر تو قوم نے شکریہ ادا کرنا تھا تو میاں صاحب اکیلے بھی نکلتے تو قوم نکل آتی. یہ اتنا مینج کر کے شکریہ، یعنی میاں صاحب نے کہا قوم کو کہ آپ برائے مہربانی میرا شکریہ ادا کریں. خان صاحب، بات صرف بہت سیدھی سی ہے. آج کا دن جو ہے نا، یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور جب مورخ اس تاریخ کو دیکھے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ ایک ایسا لیڈر،
یہ تو دیکھیں الزام لگانا بہت آسان ہے. یہاں پر کہاں پر آپ کو اتنے جمع غفیر کے اندر کون سا پٹواری نظر آ رہا ہے, کون سا تحصیلدار نظر آ رہا ہے, یہاں پر ورکر نظر آ رہا ہے آپ کو, یہاں پر پاکستانی نظر آ رہا ہے, یہاں پر ایک گارنٹی میں دوں گا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ایک گارنٹی میں دوں گا. اس بریک میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اگلی بریک میں آپ یہ والی وہ انشاءاللہ. اچھا مجھے رانا صاحب وہ دوبارہ مجھے اسٹریٹ فارورڈ یہ میں اس کو کیا کہوں, کیونکہ مجھے بار بار ظاہری بات ہے بریکنگ کرنی پڑے گی, مجھے بتانا پڑے گا جناب میاں صاحب یہاں سے وہاں پہنچ گئے. اس کو میں نے ریلی تو کہنی ہے, مجھے اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کو آج اگر چلیں آپ ہی بتا دیں کہ لوگوں اس لیے باہر آؤ, کس لیے باہر آؤ, نواز شریف صاحب کس لیے باہر آ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جوڈیشری نے میرے خلاف غلط فیصلہ دے دیا؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی سازش کی ہے کسی ادارے نے؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے صرف یہ سمجھا دیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو باہر آ رہے ہیں نا, یہ تو ابھی آغاز ہے سر. یہ آغاز ہے, اور یہ آغاز کس چیز کا ہے؟ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. یہاں پر جو لوگ ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں ان ڈرائی کلیننگ فیکٹریز کو بند کر کے سب کا احتساب ہوگا. جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے, یہ جو آج تحریک شروع ہو رہی ہے, یہ اس ملک میں ہم نے اللہ کے فضل سے ترقی کا پہیہ چلایا ہے, معیشت کا پہیہ چلایا ہے, دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی مقدس گائے نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یعنی آپ بیسکلی ججوں کا بھی احتساب کریں گے؟ تو یہ کوئی آسمان سے آسمان سے اتری مخلوق ہے. میں نے کب کہا ہے آپ سودا کریں آپ کی پیمنٹ, اور آپ جنرلوں کا بھی احتساب کریں. دیکھیں جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کا احتساب ہوگا, جس نے اس ملک کے آئین کو توڑا ہے, جس نے اس ملک کے قانون کو توڑا ہے, اب حساب عوامی عدالت کے اندر ہوگا, عوام فیصلہ کرے گی, جمہور فیصلہ کرے گی. ایک چھوٹا سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ملک کا پیسہ لوٹا اس کا احتساب ہو. جی بالکل. 5 سال آپ اپوزیشن میں رہے, 4.5 سال ہو گئے آپ کو حکومت کرتے ہوئے, ایک لفظ کی آپ مجھے بتائیں قانون سازی آپ نے کی ہو احتساب کے نام پہ؟ ایک لفظ کی کہہ رہا ہوں, جملہ نہیں کہہ رہا, ایک لفظ کی قانون سازی بتائیں احتساب کے نام پہ, کہ جرنیلوں کا, ججوں کا, صحافیوں کا, بیوروکریٹس کا اور سیاستدانوں کو ہم نے احتساب کرنا ہے, تو یہ احتساب کا ہم نے سسٹم بنا کے دے دیا. ایک لفظ کی قانون خان صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, اس ملک کے اندر جس وقت حالات جو تھے جن کے اندر ہماری حکومت آئی تھی, یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ریٹورک نہیں ہے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہے تھے کہ 2 ماہ میں پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے 2013 میں. پاکستان میں اندھیروں نہیں بالکل نہیں سر, وہ بالکل نہیں. دیکھیں تاریخ کو اٹھا کے دکھائیں, ایاز خان صاحب سے ذرا میں سوال میں ان کو بھی ڈیبیٹ میں ڈالنا چاہوں گا. مجھے بتائیں کہ اس میں نہیں میں اس لیے میں آپ کے ریسکیو کے لیے رانا صاحب میں آپ کے ریسکیو کے لیے آ گیا ہوں, اسی لیے ایاز خان صاحب سے میں کوشچن. خان صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس طرح اس کا, اور اٹ از آبویس کہ اس کا کمپیریزن ہمیشہ بار 126 دن کے دھرنے سے ہوگا. وہ بھی ایک احتجاج تھا, یہ بھی ایک احتجاج ہے. رانا صاحب چاہے مانے یا نہ مانے, لیکن جو نہیں مان گئے تحریک شروع کر دی ہم نے. اچھا انہوں نے سب کا احتساب کی تحریک شروع, لیکن ایک سیکنڈ یار, اگر احتساب کی تحریک انہوں نے شروع کی ہے, اسمبلی میں ان کے نمبر پورے ہیں, 2 تہائی اکثریت ان کے پاس ہے, قانون بنائے, احتساب کریں. آپ بے فکر, تحریک تو وہ چلاتا ہے جس کے پاس ممبرز نہیں ہوتے. نہیں اسمبلی کے اندر بھی ہوگا, اسمبلی کے باہر بھی ہوگا. یہ بڑی زیادتی. اچھا وہ میں ایاز خان صاحب سے جو سوال رکھا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن بریک کا چونکہ آرڈر آ گیا, اور بریک کے آگے سب کی بریکیں لگ جاتی ہیں. آپ تصویریں بھی دکھائیں, جب ہم واپس آئیں گے تو جو تصویریں دکھائی ہوں گی ناظرین, وہ تصویریں دراصل میں اس ریلی کی جو تیاریاں کی گئی ہیں وہ عمران خان دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو کس طرح استعمال کیا گیا. اس کے بعد یہ کوشچن بھی, اور ایاز خان صاحب سے بھی یہ کوشچن سامنے رکھیں گے کہ یہ بار جب بھی اس طرح کا شو ہوتا ہے عوام کے لیے دراصل میں کیا ہوتا ہے, سوائے اپنے اقتدار کے یا اپنی وہ جو ایک ہوس ہے کہ جب میں کرسی پہ آگے بیٹھ جاؤں, عوام تو وہیں پہ, عوام تو یوں کر کے تالیاں بجاتی ہے, نعرے مارتی ہے, اور اس کے بعد گھر واپس, اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا. کوشچن رکھیں گے آپ کے سامنے ایک وقت کے بعد. اسٹے ود. اور یہ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بلو ایریا اسلام آباد کے براہ راست مناظر آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے, نمبرز ہم بتائیں گے نہیں, نمبر آپ نے خود گیس کرنے ہیں کہ کس حد تک لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ نکلے ہیں. لیکن جو اپڈیٹ آ رہی ہے اس علاقے سے وہ یہ ہے کہ بلو ایریا کی تمام دکانیں آج بند ہیں, زبردستی بند کی گئی ہیں یا خود بند کی گئی ہیں یہ بھی نہیں ہم آپ کو بتا سکتے, کیونکہ اور اس کے ساتھ ساتھ آصف کرمانی صاحب جو اس وقت سینیٹر بھی بن چکے ہیں, وہ اس وقت ریلی کے شرکا سے اور جو لوگ آس پاس موجود ہیں
زیادہ تر لوگ نہیں بلکہ میں تو ان کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑیاں بھی دیکھ رہا ہوں، ان سے وہ میگا فون کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. یہ حوصلہ بڑھانا پڑے گا، اگلے 48 گھنٹے کافی حوصلہ بڑھانا پڑے گا، چونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ تقریباً 2 دن لگیں گے نواز شریف صاحب کو لاہور پہنچنے میں، اپنے گھر آنے میں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ گھر آ رہے ہیں، کسی قسم کا یہ احتجاج نہیں ہے، صرف وہ گھر واپس آ رہے ہیں. لیکن میٹرو بس سروس کی بھی بند ہونے کی اطلاع ہے اور بلو ایریا کی دکانوں کو بھی آج بند کیا گیا. اپڈیٹس ہمیں ملتی رہیں گی بلو ایریا کے حوالے سے، جیسے جیسے ہمیں کوئی مزید خبریں ملیں گی. ہمارے پوری رپورٹرز کی ایک ٹیم اس وقت آن فیلڈ وہاں پہ موجود ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے پینل کے پاس واپس چلتے ہیں. عمران خان صاحب بریک میں ناظرین رانا مشہود صاحب کو وہ چند ویژول دکھا رہے تھے کہ انتظامیہ نے کس حد تک ہیلپ کی ہے اس ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے. ایاز خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی محمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز خان صاحب، سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ رکھا تھا کہ اگر کوئی پارٹی کر رہی ہے، اس قسم کی کوئی ریلی نکال رہی ہے تو نکالے، لیکن لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے؟ لوگوں کا کوئی فائدہ ہوگا آج اس ریلی کو نکالنے کے بعد؟ وہ کیا سوچیں گے کہ جناب ہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ہمارا دل ان کے لیے جو ہے وہ مزید موم ہو گیا ہے؟ لوگ تو آلریڈی یہ فیصلہ کر چکے ہیں. ظاہر ہے کچھ لوگوں کو لگا ہے نواز شریف صاحب کی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں زیادتی ہوئی ہے. جو سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں. اس سے خاص فرق نہیں پڑے گا. رانا صاحب کہہ چکے ہیں ہم نے تحریک کا آغاز کر دیا ہے. دس از ویری گڈ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب کو یہ بھی اس پہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. اس سے پہلے وہ خود سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے اس کے، وہ کالا کوٹ پہن کے گئے تھے سپریم کورٹ. بدقسمتی یہ ہے کہ کیریکٹرز دیکھیں وہی رہتے ہیں، ان کے ڈائلاگز بدل جاتے ہیں. ہمارے یہاں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. جو پارٹی اس طرح سے احتجاج کر رہی ہوتی ہے یا کچھ کر رہی ہوتی ہے وہ کہتی جی ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ گورنمنٹ پوری اپنے وزیر اعظم کو گھر بھجوانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کر رہی ہے. سارے سرکاری وسائل اس پہ لگے ہوئے ہیں. وزراء اس وقت جی ٹی روڈ پہ نظر آ رہے ہیں، مختلف مقامات پہ چیزیں چیک کر رہے ہیں، سیکیورٹی چیک کی جا رہی ہے، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے. گویا آج پاکستان کی جو حکومت ہے پی ایم ایل این کی، اس کا صرف ایک کام ہے کہ اپنے نااہل پرائم منسٹر کو گھر تک بحفاظت پہنچا دیا. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، ایک تو سب سے پہلے بتائیے گا آپ ہنسے کیوں تھے اتنا زور سے؟ کیونکہ یہ آنر گئی ہے آپ کی ہنسی، تو وہ آپ کیوں ہنسے؟ یہ کس بات کی خوشی تھی جس کے اوپر بہت سختی کی نہیں علی بھائی کے ساتھ میں یہ بات کر سکتا ہوں، ایک بڑی سارکاسٹک ہنسی تھی. وہ سارکازم کس چیز کا تھا؟ دیکھیں مکافات عمل ہے، ان کو بیچاروں کو جلدی یہ ہے کہ میاں صاحب کو جلدی جلدی چلتا کریں، بھیج دیں ادھر کوئی معاملہ خراب نہ کر دیں. یہ کیونکہ اپنی پوری زندگی میں پہلی مرتبہ نون لیگ میں بیٹھے منسٹروں کو یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا نون لیگ کے اندر کا سٹیٹس کو تھوڑا سا ٹوٹا ہے اور اب ان کو بھی اپرچونٹیز کریٹ ہوئی ہیں. دیکھیں منصور علی خان صاحب اور عمران خان صاحب، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ پروگرام کرتے ہیں، میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں. آپ ہمیشہ ہم سب کی کلاس لیتے ہیں. ہم میں کوئی غلطی ہوتی ہے، عمران خان میں، ہم میں، تحریک انصاف میں، آپ ہمارے بھی کرٹیسزم کرتے ہیں. میں ایسے جرنلسٹ کو، ایسے اینکر پرسنز کو سلام پیش کرتا ہوں جو بیلنس بات کرتے ہیں اور سب کی کلاس لیتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے. آپ کا جو پیشہ ہے اس پہ اللہ کریم نے قسم اٹھایا. اللہ کریم کہتے ہیں کہ قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ پاکستان کا نظام یہ چل رہا ہے جو حق پرست ہیں. میرے 2-3 باتیں ہیں. دیکھیں میں ہوں تحریک انصاف میں، لیکن میرے لیے میری جماعت سے پہلے پاکستان ہے. اور پاکستان جو ہے عام پاکستانیوں کا ہے. ہم سب کا اس ملک پہ اتنا ہی حق ہے جتنا چند خاندانوں کا ہے. یہ پاکستان ایک ایسے آدمی نے بنایا تھا جس کا نام تھا محمد علی جناح. محمد علی جناح ایک قانون دان تھا جس طرح رانا صاحب بھی ہیں، اور وہ ایک آنیسٹ آدمی تھے. وہ اتنے آنیسٹ آدمی تھے کہ جو وہ گفتگو فرماتے تھے وہ مشہور، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ قائد اعظم نے تقریر فرما رہے تھے، انگریزی میں سپیچ کرتے تھے. ایک عام آدمی بیچارہ ضعیف العمر بوڑھا آدمی بیٹھا ان کو سن رہا تھا ٹکٹکی باندھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں یہ تو قائد تو انگریزی میں بات کرتے ہیں تو آپ کیوں سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو بول رہا ہے میرا دل کہہ رہا ہے سچ بول رہا ہے، یہ سچا ہے، یہ سچ بولتا ہے. سچ ہے، ہماری اساس، ہماری بنیاد سچ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. دیکھیں یہ سب کچھ رہ جائے گا عمران، سب کچھ رہ جائے گا. یہ سیاست، یہ حکومت، یہ وزارت، یہ مینشپ، یہ آپ کی اینکر شپ. علی بھائی ایک کویسچن، علی بھائی ایک کویسچن، علی بھائی ایک کویسچن، میرا ایک کویسچن، چل رہی ہے ایسی آپ کسی سے گفتگو کرانی ہے.
میری دل کی بڑاس نکلنے دو یار. چلو نکالیے دل سے بول رہا ہوں. اگلے 5 منٹ کے لیے علی محمد خان صاحب اس ٹرانسمیشن کے اینکر پرسن. پوچھا گیا, شکریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ آپ ہم سے سوال بھی پوچھیں یار علی صاحب. آپ نے مجھے لازماً اینکر بنانا ہے بھائی. نہیں علی محمد خان آپ ہم سے سوال بھی پوچھیں یار, اس طرح نہیں, پھر یہ ٹرانسمیشن اس طرح مزہ نہیں دے گی. کریں علی بھائی کریں پلیز. میں اپنی بات کر لوں, میں اپنی بات کر کے فل سٹاپ لگا دوں گا, پھر میں سمم بکمن ہو جاؤں گا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, بزدل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر پوچھا گیا کیا مومن وہ جھوٹا ہو سکتا ہے, کاذب بیان؟ انہوں نے کہا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جا کے, میں کسی کو نہیں کہتا. علی محمد اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ تم میڈیا میں 4.5 سال سے بیٹھے ہو, تم نے سچ بولا یا جھوٹ بولا ہے, سچ کا ساتھ دیا جھوٹ کا ساتھ دیا. آج میرا سمپل سوال ہے, سمپل سوال. دیکھیں ٹرکی میں ایسے معاملات پیدا ہوئے, ٹرکی میں فوج نے ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی. یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال اس وقت نہیں ہے الحمدللہ. لیکن جب وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کی گئی, کسی ایم این اے ایم پی اے نے, کسی پٹواری تحصیلدار نے لوگوں کو نہیں نکالا. لوگ نکلے اور ٹینکوں کے سامنے لیٹے. آپ مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب, اپنے آپ سے سوال کریں, آپ نے اس ملک کو کیا دیا؟ 3 بار وزیر اعظم بن کے کیا دیا؟ لوگ کیوں نہیں نکلے فیصلے والے دن؟ یہ تو آپ کے ایم این اے ایم پی اے نکال رہے ہیں. یہاں پہ لوگوں کے ٹرانسپورٹ پہ زبردستی قبضہ کیا گیا ہے, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, پیسے دیے جا رہے ہیں, کھانے کھلائے جا رہے ہیں, ان کو سب کچھ ارینج کیا جا رہا ہے. لوگ وہ ہوتے ہیں جو سپونٹینیس نکلتے ہیں. جس دن فیصلہ ہوا, ایک بھٹو نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک مزدور نکلے گا, نہیں نکلا مزدور جب وہ پھانسی چڑھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی بنیادی نظریاتی اساس سے ہٹ جاتے ہیں. میرا آج سمپل آخری سوال ہے میاں نواز شریف صاحب آپ سے, کیونکہ آپ میرے ملک کے وزیر اعظم تھے. میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, نہ کبھی دیتا, لیکن چونکہ آپ وزیر اعظم تھے میں نے ہمیشہ آپ کا نام احترام سے لیا. لیکن سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں, جب بھی بیٹا میدان جنگ میں جاتا ہے, جب بھی بیٹا میدان عمل میں جاتا ہے, وہ اپنی ماں سے دعا لے کے جاتا ہے, واپس آ کے اپنی ماں کے پیروں پہ ہاتھ رکھتا ہے. میں بھی جب نکلتا ہوں اسمبلی کے لیے آتا ہوں, میری ایک بوڑھی ماں بیوہ ہے گھر میں اس سے دعا لینے نکلتا ہوں. پھر جب واپس جاتا ہوں ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں. آپ کی ماں نواز شریف صاحب میری بھی ماں ہے, مجھے اپنی ماں کی طرح لگتی ہے. آپ جب آج رائے ونڈ جائیں گے, آج آپ ان کو کیا کہیں گے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ کہ کیا میں بہت بڑی جنگ جیت کے آیا ہوں, عوام کی بہت بڑی خدمت کر کے آیا ہوں؟ نہیں بالکل. یہ کہ ملک کی وزارت عظمیٰ نے مجھے نکال دیا کرپشن پہ. ویری گڈ, یہ آپ کا میسج ہوگا. آپ یہ داتا دربار میں جب جائیں گے, داتا نگری میں جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ کو سامنے حاضر ناظر رکھ کے, وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی اینکر پرسن نہیں ہوگا, کوئی عمران خان نہیں ہوگا, اینکر عمران خان, کوئی منصور صاحب نہیں ہوں گے. Nobody will be there. نواز شریف صاحب, in داتا دربار it will be you and your Allah. And tell me, by God tell me, کیا آپ اللہ کے سامنے سرخ روح ہوں گے؟ بالکل. اچھا علی صاحب مجھے رانا صاحب وانٹس ٹو آنسر. آپ تو یار لاہور کے ماڈل ٹاؤن کا انصاف نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, رانا مشہود صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا رانا صاحب 1 منٹ ذرا مجھے صرف دیجیے گا. میں ایک کویشچن علی صاحب سے ایک دوبارہ کر لوں, اس کے بعد آپ ان تمام سوالوں کے آپ جواب دیں گے, میں پورا آپ کو فلور دوں گا. علی صاحب میرا کویشچن یہ ہے, جب یہاں پہ لوگ اس طرح نکلتے ہیں اور اس طرح اپنے لیڈر کے پیچھے, جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کیا جا کے بتائیں گے اپنی ماں کو کہ میں کیا کر کے آیا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے, نہیں ہونا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ تمام پارٹی کے لیڈروں کو بھی ان سے سوال کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے کیا ہے جو ہم آپ کے لیے یہاں پہ ڈھول بجائیں, ہم آپ کے لیے کیوں یہاں پہ شادیانے بجائیں, ہم کیوں اس جلسے میں آپ کے لیے نکلیں, ہم کیوں جا کے لوگوں کو کہیں کہ جناب پارٹی کے جھنڈے نکالو. لیکن پھر میرا سوال یہ کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی سوال کرے. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اگر عمران خان کے اوپر عائشہ گل علیہ سوال کرتی ہے تو پھر آپ پارلیمنٹ کے اندر کیوں جا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ جب عائشہ گل علیہ تقریر کرتی ہے تو پھر آپ لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جب عائشہ گل علیہ وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین وہ کیوں جا کے پریس کانفرنس کرتی ہیں؟ بلائیں عمران خان صاحب کو کہیں جائیں جا کے کھڑے ہوں اینڈ گو اینڈ فیس دی میوزک. ہمارا کام نہیں ہے آپ کے لیے کھڑے ہونا. اگر آپ نے میسیجز کیے ہیں, یو آر ریسپانسبل فار واٹ یو ڈیڈ. آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں پھر یہ کیوں نہیں کرتے؟ منصور صاحب, ہم سب اپنے ضمیر کے سامنے جواب دیں ہیں. ایگزیکٹلی. جو چیز مجھے میرا ضمیر نہیں مانے گا, عمران خان صاحب حکم بھی کریں گے میں نہیں کروں گا.
لیکن جب مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی پلانٹ ہوا ہے, جب مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی 4 سال سے 4.5 سال سے میرے پاس جماعت میں ہے, میرے ساتھ جماعت میں ہے, ہم سب اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, and she doesn't talk a single thing about that person, کوئی بات کبھی نہیں کی, اور جیسے ہی عمران خان جلسہ کرتے ہیں اور جیسے ہی زرداری صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ان کا ضمیر اور وہاں پہ ان کی غیرت جاگ جاتی ہے. میں یہاں پہ نہیں چاہتا کسی خاتون کو ڈسکس کروں, صرف اتنا کہوں گا کہ ان کو پلانٹ کیا گیا, ان کو پلانٹ کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمران خان کا گناہ یہ ہے کہ حکومت میں آج تک وہ نہیں ہے, اس نے کرپشن نہیں کی. اس کا گناہ یہ ہے کہ ملک کے سارے بڑے بڑے سورما جنہوں نے اس ملک میں حکومتیں کی ہیں, سوال ان سے کیا ہے, کرپشن پہ سوال کیا ہے, زرداری صاحب سے سوال کیا ہے, نواز شریف صاحب سے سوال کیا ہے. اور بدقسمتی سے رانا صاحب, آپ اس پہ پلیز برا نہ مانیے گا, لیکن بات ہے کہ وہ لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں, وہ پیسہ لگاتے ہیں. اور جب مجھے یہ احساس ہوا اور مجھے پتا ہے اس چیز کا, میرا اندازہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جلسہ ہوا اس کے اگلے دن آپ نے ان کو پلانٹ کیا, پھر وہاں پہ پارلیمانی کمیٹی بنائی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اتنے بھولے ہیں؟ اسی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں جس نے اس ساری سازش کی. میں صرف ایک سوال رکھتا ہوں, 4.5 سال پہلے آپ کو میسج آیا, 4.5 سال آپ نے اپنے ضمیر اور اپنی غیرت کو کوئی طاقت کا, نیند کا کوئی انجیکشن لگایا تھا؟ دیکھیں, آپ کو پارٹی میٹنگز میں بات کرنی چاہیے تھی, شہریار افریدی کو بتانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آپ پہ انکشاف ہو گیا. ٹھیک ہے, میں رانا صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں, علی بھائی رانا صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی شخص آپ کی سٹیٹس کو کے سامنے کھڑا ہے اکیلا, وہ عمران خان ہے. وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, عمران خان کو ہٹا دیں, باقی سارے ایک ہی ہیں, سارا چٹے بٹے سارے ایک ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا مشہود صاحب, یہ علی صاحب نے ایک سوال امپورٹنٹ یہ پوٹ کیا ہے کہ جناب آپ جب جائیں گے, رائیونٹ جا رہے ہیں, یہ جو ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے, the fact of the matter is کہ he is convicted. ان کو کوئی پھولوں کا ہار پہنانے کی کچھ سمجھ نہیں آتی بات کی کہ جناب عدالت کا جب فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے تو اس میں تو اصولی طور پہ تو لوگوں کا سر جھکنا چاہیے, آنکھیں نیچی ہونی چاہیے گھر واپس جاتے ہوئے. یہاں پہ ڈھول کس بات کے بج رہے ہیں, یہاں پہ ہار کس بات کے پہنائے جا رہے ہیں, یہ کس منہ کو لے کے گھر جائیں گے کہ جناب میں نے کیا کیا ہے؟ بتائیے, جواب دیجیے اس بات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری چاروں خانوں سے گزارش ہے کہ میں نے سب کی بات جو ہے بڑے تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ سنی ہے. اب مجھے بھی کم از کم اتنا ٹائم ضرور دیجیے گا کہ تاکہ میں ان ساری باتوں کا جواب دے سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ عدالت کا فیصلہ پڑھیں, کیا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کرپشن کی بنیاد پر آیا ہے؟ کیا میاں صاحب کے خلاف جو فیصلہ ہے پاناما کی بنیاد پر آیا ہے؟ فیصلہ صرف اس بنیاد پر آیا کہ 2008 کے اندر جو انہوں نے اقامہ, جو ان کے بیٹے نے جو کمپنی بنائی تھی اس کے اندر, اور اس کے اندر جو وہ پیسے جو انہوں نے نہیں لیے, ان پیسوں کے نہ لینے پر ان کو نااہل کیا گیا. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو لوگ ڈھول ڈھمکے بجا رہے ہیں, یہ اس لیے بجا رہے ہیں کہ اس پاکستان میں روزانہ کے مہینے میں کم از کم 55 سے 70 دھماکے ہوا کرتے تھے. ہزاروں ہم نے اپنی بہنوں بیٹوں کی ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے اس ملک کو کی سلامتی کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے جب قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج ہمارے لیے نہ کوئی گڈ طالبان ہے نہ کوئی بیڈ طالبان ہے, جو اس ملک کے آئین اور قانون کو نہیں مانے گا اس کے خلاف اس ملک کا قانون حرکت میں آئے گا. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج دہشت گردی کے اوپر کس حد تک قابو پایا گیا. میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تھے, آپ سارے کہتے ہیں کہ یہ ریٹورک ہے, یہ ریٹورک نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوا تھا. خدا نہ خواستہ پاکستان کے بارے میں جتنی بڑی آرگنائزیشنز تھی وہ یہ کہتی تھی کہ پاکستان کا وجود 2018 کے اندر خدا نہ خواستہ نہیں ہونا. پاکستان کے اندر دنیا کی کوئی حکومت انویسٹمنٹ نہیں کر رہی تھی. آج پاکستان بننے سے لے کے 2013 تک 67 سال کے اندر انرجی کے 15,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ لگے, اور ان 4.25 سالوں کے اندر 16,000 میگا واٹ کے پروجیکٹ لگے. تو جو عوام سڑکوں پر ہے وہ اظہار تشکر کر رہی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے عدالت کے فیصلے کو مانا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. آج دیکھیں, میاں نواز شریف صاحب نے فیصلے کو مانا, فیصلے کو ماننے کے بعد یہ لیگل رائٹ ہے ان کا ریویو کے اندر جانا, اس کے اوپر اعتراض کرنا. جو قانونی راستہ ہے ہم وہ جو آئینی راستہ ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. دوسری بات, آخری بات, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم ہمیشہ پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے ہم پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتے ہیں.
کسی بھی جمہوریت کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر جو سپریم باڈی ہوتی ہے جس نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے, ہم نے بھی اپنے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا تھا. آئیڈیا ہے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ آئے, اور میری بات کرنے دیں, اب یہ نہ کیجئے گا, میری بات مکمل کرنے دیں. یہ اس طرح میں بات میں آدمی بہت کچھ کہتا ہے تو آپ روکتے جائیں گے. آخری بات, خان صاحب کو میں بالکل اس بات میں نہیں پڑھوں گا کہ عائشہ صاحبہ کو کس نے پلانٹ کیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک عورت نے اس معاشرے میں آواز اٹھائی ہے, ایک عورت جو ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, اور پارلیمانی جو فورم بنا ہے اس کے اوپر آپ اپنا بلیک بیری لے کے جائیں, اس کے اندر اگر آپ کے کوئی اور میسیجز ہیں وہ نہیں کھولے جائیں گے, صرف عائشہ گل علی والے میسیجز بلیک بیری ڈسکس نہیں ہو سکتا ابھی کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور بلیک بیری ڈسکس نہیں ہو سکتا, بریک سب سے پہلے آتی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑے گا. علی محمد خان صاحب اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. علی محمد خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, 1 منٹ ٹھہریے گا, ایک بریک لے لیں. بریک کے بعد یہ ٹرانسمیشن جب آگے بڑھے گی تو بلیک بیری بھی ڈسکس کر لیجیے گا, میسیجز بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے جو کام ہے اور وہ پارلیمنٹ میں کتنی کو دفعہ آئے ہیں. گن میں نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے, بالکل نہیں پڑھنا, بالکل نہیں پڑھنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ حاضری دی ہے نواز شریف صاحب نے, وہ پارلیمنٹ کو کتنا مقدس سمجھتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں منصور علی خان, اور نواز شریف صاحب کا قافلہ پنجاب ہاؤس سے روانہ ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون کے کارکنان پورے پاکستان سے اپنے قائد کے کارواں میں شامل ہونے کے لیے امڑ آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آج ثابت کر دیں گے کہ راولپنڈی نواز شریف کے چاہنے والوں کا شہر ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمیں عمران اصغر. اچھا, جس طرح کے میاں نواز شریف پنجاب ہاؤس سے روانہ ہو چکے ہیں, جو کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے. پنجاب ہو, آزاد کشمیر ہو, گلگت مری, کارکنوں کا ایک سمندر امڑ آیا ہے آج ان کے ساتھ. اور میاں نواز شریف بلو ایریا سے 0 پوائنٹ سے براستہ ایکسپریس وے جو ہے وہ فیض آباد انٹرچینج پہنچے گی. اس وقت میں فیض آباد کے مقام پر موجود ہوں. کارکنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ نعرے بازی کر رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر جوش اور ولولہ ہے ان کے اندر. یہ تمام لوگ اپنے قائد کے ساتھ لاہور تک آپ نے دیکھا کس قدر جوش و ولولہ ہے ان کارکنوں میں. اور یہ لوگ صرف یہاں پر نعرے بازی نہیں کریں گے بلکہ اپنے قائد کو فالو کرتے ہوئے لاہور تک جائیں گے. ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے, آج کی ریلی کس حد تک کامیاب ہوگی. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ تعالی آج راولپنڈی کی عوام ثابت کرے گی کہ راولپنڈی پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ, میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں کا شہر ہے. نواز شریف کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی اپنی طاقت دکھائے, عوام کو طاقت دکھائے کہ عوام ہوتی کیا ہے. ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں. نون لیگ کے کارکن کس قدر جوش و ولولے کے ساتھ یہاں پر میاں نواز شریف کا انتظار کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پر انہوں نے سویپنگ سٹیٹمنٹ دی کہ کسی فیصلے کو نہیں مانتے بلکہ نواز شریف کو دوبارہ اس عہدے پر بحال کریں گے. عمران اصغر ہمارے نمائندے ریلی کے اندر موجود ہیں, اور وہاں کے جو شرکا ہیں ان کا جوش و خروش اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے کیسا ہے یہ آپ نے دیکھا. اب بار بار ظاہری بات ہے یہ بات آئے گی, اپوزیشن بار بار یہ سوال کرے گی پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے جناب کتنے لوگ تھے اس ریلی کے اندر. یہ تو کویسچن چلتا رہے گا, اب اگلے 2 دن تو یہ سوال چلتا رہے گا. اپنے پینل کا ایک بار پھر میں انٹروڈکشن کراتا ہوں. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینکر پرسن عمران خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. گروپ ایڈیٹر ایکسپریس ایاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. کویشچن میں علی محمد خان صاحب سے اگر کرنا چاہوں. علی صاحب, آپ نے دیکھا لوگوں کا جوش و خروش وہاں پہ کیسا ہے. ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھوڑا بہت تو کہنا چاہیے کہ ہاں نون لیگ کے بھی فالوورز ہیں, وہ اپنے لیڈر کو چاہتے ہیں, اور ایک سمپتھی ووٹ انہوں نے بھی تھوڑا سا جنریٹ کر لیا, وہ چاہے جتنا بھی ہو, لیکن نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے بعد ایک سمپتھی ووٹ ان کے لیے موجود ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب کی کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہے, ان کی پولیٹیکل بیس نہیں ہے, لیکن ایشو تو یہ ہے ہی نہیں کہ کیا ان کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں. 180 یا 190 یا 170 ان کا ایم این اے ہے. ہر ایم این اے جو ہے اپنے حلقے سے کم از کم پنجاب میں 70 80 90 ہزار ووٹ لے کے وہ جیتتا ہے.
ایک MNA کے لیے اپنے حلقے سے اگر اس کو حکومت فنڈ بھی کرتی ہے, اگر اس کو ٹرانسپورٹ ملتی ہے, 1000-2000 بندہ لانا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. لوگ آتے ہیں, آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے. اور ابھی جو ہے مجھے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا, اسلام آباد سے مزدوروں کو بیچاروں کو 400 روپے 500 روپے دے کے انہیں اپنے ساتھ میں کہا ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں. وہ کہتے ہیں روز یہ ایسا احتجاج ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے ملیں. تو ایک MNA اگر 1000 بندہ لاتا ہے, یہ بن گیا آپ کا 2 لاکھ. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کرپشن کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے اور اس کو عدالت نے سزا دے دی, کل کو اگر وہ اپنی کوئی سٹرنگتھ اس کی ہے, کوئی وہ کوئی ریلیجس لیڈر ہے, وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ کوئی سماجی کارکن ہے, کوئی سول سوسائٹی کا ہے, وہ کوئی قوم پرست لیڈر ہے, اور وہ اپنا 25-30 ہزار بندہ 1 لاکھ بندہ لے آتا ہے, 2 لاکھ بندہ لے آتا ہے. یہ بات یہی لوگ ہمیں کرتے تھے جب ہم دھرنے کے دنوں میں ڈی چوک میں تھے کہ جتھا کوئی لے آئے گا تو کیا ہوگا. اور بھائی ہمارے خلاف تو کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا, ہمارے لیڈر کو تو کوئی سپریم کورٹ نے کرپٹ ڈکلیئر نہیں کیا تھا. آپ کے لیڈر کو سپریم کورٹ نے کرپٹ ڈکلیئر کیا ہے. اس کو جو ہے نواز شریف صاحب کو کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ کرپٹ کیا؟ نہیں یہ دیکھیں, آپ خود کہتے ہیں خان صاحب کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. پوچھنا اقامہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ اقامہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ اقامہ اس لیے, میری بات سنیں نا میرے بھائی, جی بولیے. اقامہ لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ نے اس اقامے کی بیس پہ سوئٹزرلینڈ میں اربوں کروڑوں روپے کو چھپانا ہے. بیسیکلی دیٹ از دا ریزن فار وچ اقامہ از بینگ کیپٹ. آپ کے خلاف جو کرپشن کے ریفرنس بھیجے گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, سپریم کورٹ نے آپ پہ بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہے. آپ کو ڈائریکٹ جو ہے آپ کو اڈیالہ جیل نہیں بھیجا, آپ کو ایک اور اپورچونٹی ملی کہ جا کے وہاں پہ آپ اپنا فیس کریں. یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے دیکھیں پاکستان میں حکمرانوں نے کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں حکمرانوں نے اپنے غلام بنائے ہیں, پیسے دے کے اپنے جتھے بنائے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, کیا ان حکمرانوں نے پاکستان میں کوئی انصاف کا نظام قائم کیا ہے؟ کوئی یہاں پہ انہوں نے ادارے بنائے ہیں؟ کوئی یہاں پہ انہوں نے لوگوں کو سیلف ریسپیکٹ سے روزی کمانے کے مواقع دیے ہیں؟ انہوں نے یہاں پہ سسٹم کیا رکھا ہے؟ سسٹم یہ رکھا ہے, آپ آج جتنے بھی حکومت میں لوگ ہیں, اور صرف ان کا نہیں, پیپلز پارٹی کا بھی دیکھ لیں, حکومت میں آنے سے پہلے MNA کی مالی پوزیشن ایک ہوتی ہے, حکومت سے اترنے کے بعد اور ہوتی ہے. یہ بیسیکلی آپ کا ایک ایسا طبقہ تیار کر لیا گیا ہے جو اس اقتدار سے مراد یافتہ ہے. ان کے سٹیکس ہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ اگر نواز شریف کے اقتدار کا سورج جو غروب ہو چکا ہے, اگر پارٹی کا بھی غروب ہوتا ہے تو ہمارے سٹیکس کدھر جائیں گے. یہ کرپشن مافیا, کمیشن مافیا, لینڈ مافیا یہاں پہ. اور میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں, اگر ہماری اپنی جماعت میں بھی اگر ہماری حکومت آتی ہے اور اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اس کے خلاف پھر اندر سے آواز اٹھے گی. لیکن ابھی ہم اس امتحان سے نہیں گزرے, ہماری حکومت نہیں آئی, یہ 3 دفعہ اس امتحان سے گزر چکے ہیں. ایک منٹ ہمارے ساتھ رہے گا, ایک ذرا عام خبر دے دیں. کیا اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنا احتساب دینے کے لیے جو ان کے اسلام آباد راول پنڈی کے ایک MNA ہیں جو اربوں روپے کا کام اپنے حلقے میں کرتے ہیں, پنڈی سے علی صاحب ایک ذرا خبر دے دوں, ایک منٹ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. CPO راول پنڈی کو البتہ امتحان میں ڈال دیا گیا ہے اور ریلی کی راہ میں رکاوٹیں لگانے پر رانا ثناء اللہ CPO راول پنڈی پر برہم ہو گئے. صوبائی وزیر نے IG کے ہمراہ راول پنڈی شہر کا دورہ بھی کیا ہے, انتظامات کا جائزہ لیا. رانا ثناء اللہ نے سڑکوں سے رکاوٹیں فوری ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے, اس لیے کیونکہ مسلم لیگ نون کی ریلی رواں دوا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے, بلکہ اب تو چند گھنٹے ہو چکے ہیں اس بات کو, کہ وہ پنجاب ہاؤس سے وہ ریلی شروع ہوئی تھی, بلو ایریا کی طرف جا رہی تھی, راول پنڈی کا اس نے رخ کرنا ہے. اور ریلی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے پر وزیر قانون پنجاب اللہ صاحب CPO راول پنڈی پہ برہم ہو گئے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے, کیوں ڈالی گئی ہیں یہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں. انتظامیہ ناخوش ہے اس بات سے کہ کارکنان جو ان کا جم غفیر اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس ریلی میں شریک ہونا چاہتی تھی, اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود ہیں. جی, یہ دوہرا چیلنج ہے انتظامیہ کے لیے کہ ایک طرف کارکن بھی بڑی تعداد میں پہنچانے ہیں یا پہنچنے ہیں, اور دوسری طرف سیکیورٹی بھی انشور کرنی ہے. یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. میں ایک آپ کو, یہ جو روٹ ہے نا میاں نواز شریف صاحب کا, پنجاب ہاؤس سے لے کے اور NA 120 تک, یعنی علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے, یہ دربار تک جو روٹ ہے, اس میں 8 اضلاع آتے ہیں مختلف, اور ہر ضلع کو علیحدہ علیحدہ ڈیوائیڈ کیا PMLN نے, اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو پلان کیا ہے. 15 ممبر قومی اسمبلی ہیں, جن میں سے 14 PMLN کے ہیں. صرف ایک ممبر قومی اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ کے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ممبر قومی اسمبلی اس سارے رستے میں نہیں ہے.
تو PMLN کے لیے زیادہ لوگ اکٹھا کرنا, زیادہ بڑی ریلیز کو بنانا بالکل ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. یہ بڑا شاندار اور سب سے سوٹیبل روٹ ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ اس کے اوپر اگر واپس اپنے گھر جائیں. لیکن سوال پھر وہی کہ مقصد کیا ہے. میاں نواز شریف صاحب جب تک خود نہیں بولیں گے, شکایت نہیں بتائیں گے, لوگ ہمدردی, دیکھیں آپ بار بار ہمدردی کا پوچھ رہے ہیں, لوگ تب تک نہیں کریں گے جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے مجھے اس نے مارا اور اس لیے مارا. ٹھیک ہے, آپ کو ریزن دینی پڑے گی. اس سے گزارا نہیں ہوگا کہ انہوں نے نکال دیا, ان کے کہنے پہ ہو گیا, سازش ہو گئی, بیرونی ہاتھ اندرونی ہاتھ, نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب, یہ عمران خان صاحب نے جو سوال کیا کہ جناب بتانا پڑے گا, پوری ڈیٹیل دینی پڑے گی, یہ ٹریلر سے کام نہیں چلے گا. تو اگر جو دل میں بات ہے جو ہمیں آف کیمرہ بتائی جاتی ہے, کیمرے کے آگے نہیں بتائی جاتی, وہ اگر آ کے بتا دی تو پھر کا یہ کہا جائے گا جناب اگریسو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہی صورتحال ہوگی, بتا دیں پھر آ کے آن کیمرہ بولنا شروع کر دیں. میاں صاحب جو ہے وہ ایک جلسے سے خطاب کریں NA 120 میں, داتا صاحب کے دربار کے باہر کھڑے ہو کے عوام سے اپنے ووٹر سے خطاب کریں گے تو بول دیں, کھل کے بول دیں جو دل میں ہے. یہی ہونا چاہیے. منصور بات تو کہیں اور سے شروع کرنا چاہتا تھا, یہ جو ریلی کی بات کی کس طرح نکالی, اور یہ میاں شعبان پہلے بھی ریلیاں کبھی نکالی تھی زندگی میں, انہوں نے جو آج نکالی میں اس پہ بات کرتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا میں پہلے اس کا جواب دے لوں. دیکھیں نہ آپ اتنے سادہ آپ ہیں, نہ عمران بھائی سادہ ہیں, پوری قوم یہ جانتی ہے, اور میاں صاحب بھی بار بار اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں. کل بتایا انہوں نے, چلے باقی پریس کانفرنس کو چھوڑ دیں, میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, وہ جی پتلیاں کہیں اور سے چل رہی ہیں, 58(2) بھی جوڈیشل مارشل لگا دیا گیا ہے. ان کے وزراء اور شہباز شریف نے کہا کیا سپریم کورٹ نے ہمارے اوپر بندوق تان لی ہے. اب اس سے آگے چلتا ہوں. کیا کہا نواز شریف صاحب نے کل پنجاب ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے, انہوں نے کہا یہاں پہ آمروں کو نہیں پوچھا جاتا, یہاں ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. یہاں پر آج بھٹو صاحب ان کو بڑا یاد آ رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں میاں صاحب خدا را کچھ کم از کم, کہاں بھٹو اور کہاں آپ ضیاء اللہ کے بوٹ پالش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے, کہاں جنرل جیلانی کا مکان بنا رہے تھے وہاں پر کینٹ کے اندر, اور وہاں پر آپ میاں شریف صاحب نے کہا یہ بڑا بھولا ہے, اس کو اپنے ساتھ لے جائیں. اگر آپ کے, اور یہ عمران کلیئرلی پرسنل اٹیک کرنا ہے تو جی میں مطلب نو پرسنل اٹیک, دس از پرسنل, پلیز پرسنل جو بات ہے وہ کریں, پالیٹکس کی بات کریں. اٹس ناٹ پرسنل, اٹس ناٹ پرسنل, اٹ از ہارڈ فیکٹ, یہ حقیقت ہے. ڈیڈی کون کہتا تھا ایوب خان کو, کون کہتا تھا ڈیڈی ایوب خان کو, کس نے کہا تھا ڈیڈی ایوب خان کو, قوم بھولی نہیں ہے. فاطمہ جناح کے خلاف کس نے سارا محاذ بنایا تھا, قوم بھولی نہیں ہے. جو ہم نے لوٹ مار کی ہے مشرقی پاکستان کا کس نے, دونوں سے ریکویسٹ ہے, نو پرسنل پلیز, اگر آپ پرسنل کریں گے تو پرسنل آئے گی. صاحب آپ کی لوٹ مار اور پیسے لیتے ہوئے موویز پڑھی ہیں, آپ جتنا مرضی وہ قوم کو پتہ لگ گیا, اس پر فورینسک بھی آ گئی, اب آپ کا وہ چلتا نہیں ہے. چلے شوق صاحب آپ کو پیسے لیتے ہوئے مارے پڑی ہیں, آپ باتیں کرتے ہیں, آپ کو وہاں پر بھاول نگر میں لوگوں نے مارا آپ کو پیسے پکڑتے ہوئے. میرے سے زیادہ کو نہیں جانتا. اچھا آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, اس طرح کے پرسنل شوکت بسرا صاحب ایک منٹ میری بات سنیں. شوکت بسرا صاحب ایک منٹ رکیں پلیز. شوکت بسرا صاحب ریلی کے اوپر بات کریں اور اسپیسیفک سیاست پہ بات کریں, دوبارہ موقع دیں دونوں حضرات کو کہ اب آپ پرسنل اٹیک نہیں کریں گے, ٹھیک ہے عمران بھائی. انہوں نے شوق صاحب دیکھیں میری بات, شوق صاحب آپ شوق صاحب جب وہ جنرل جیلانی صاحب کی جانب جاتے ہیں اور اس قسم کے وہ الفاظ جو تھے وہ مت کریں, ریلی کی بات کریں, ٹھیک ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ آپ کی منصور بھائی مجھے میں یہ بات کیوں کی تھی, میں نے یہ بات کیوں کی تھی, اس لیے کی تھی بہت غصہ لگا میرے بھائی کو کہ آج وہ فوج اور یعنی کہ پاکستان کی حکمران جماعت, پاکستان کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم, آپ کی فوج اور آپ کی سپریم کورٹ کے خلاف حملہ آور ہوا ہے, اپنے اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. کس نے؟ حکمران جماعت نے. یہ 70-80 نہیں ہے عمران بھائی, اب کوئی بچہ نہیں ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریفرنس کھلنے والے ہیں جس میں پورا ٹبر اندر جانا ہے, اس طرح وہ کوئی سیف ایگزٹ لے لیں گے یا پریشر ڈیولپ کر کے اور فوج کو کہیں گے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے مطالبہ کر رہا ہوں, دیکھیں اب میرے خیال میں جو چیف آف آرمی سٹاف کا بیان آیا ہے, اب بات اس سے آگے چلنی چاہیے کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے. شوق صاحب ایک بات بتائیں, ایک سوال کا جواب دیں. شوق صاحب میں ایک منٹ, شوق صاحب سنیں میری بات, ایک سوال کا جواب دیجئے. وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے چند حلقوں کے اندر یہ ڈسکشن بھی جاری ہے
کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر کے یہ جو 62-63 کی یہ جو تلوار ہے جو تمام سیاستدانوں کے اوپر ہی لٹک رہی ہے، عمران خان صاحب تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میں 62-63 کو ختم نہیں ہونے دوں گا چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ لوگوں کا اس پہ کیا سٹانس ہے؟ آپ کا کیا سٹانس ہے 62-63 کے حوالے سے؟ منصور بھائی، یہ جو 62-63 ہے یہ ڈالی تھی میاں نواز شریف کے روحانی والد سیاسی استاد ضیاء الحق نے، پتہ ہے سب کو. اچھا، اور ہم نے میاں نواز شوق صاحب آپ یہ جو مرچیں ڈال دیتے نا ہانڈی کے اندر تھا کہ وہ تڑکا نہ لایا کرو. آپ کو یاد نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا تھا کہ میں آپ کے مشن کو آگے بڑھاؤں گا. سیدھا سوال کا جواب دیں، 62-63 پہ آپ کیا کریں گے؟ او بسرا صاحب وہ نظریاتی ہو گیا میاں صاحب. سنیں آپ اجاز الحق کو لائن پہ لے لیں. یہ ابھی تک 80-90 میں بیٹھے ہیں جی. ملک جو ہے 2017 میں آ گیا، 18 میں جا رہا ہے، یہ ابھی تک 80-90 میں بیٹھے ہیں. رانا صاحب ہاتھ اوڑا رکھو، ہاتھ اوڑا رکھو. ہاتھ بسرا صاحب ہاتھ تسی اوڑا رکھو، اور جیڑا تسی حالے تک 80-90 وچ بیٹھے ہو، دنیا بہت اگے چلی مجھے گئی ہے. 62-63 پہ جواب دے دیں صرف ایک سیدھا آپ لوگوں کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے؟ رانا صاحب سن لیں، سنیں منصور بھائی سنیے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ 62-63 ایک آمر نے لوگوں کو خریدنے کے لیے، لوگوں کے پارٹی میں تبدیلیوں کے لیے، جس طرح مشرف نے یہ نیب بنا، ہم کہتے ہیں تبدیلی کر لیں، لیکن انہوں نے کہا ہم نے مخالفوں کے استعمال کرنی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ پارٹی اب اس موقع پر ان کا ساتھ نہیں دے گی، کیونکہ ہم کسی ایک کرپٹ آدمی کو، اور خواجہ آصف نے بھی جانا ہے. اس بات مکمل کر لوں، یہ جو ریلی نکلی ہے وہ بھی سن لیں ذرا. اس لیے یہ جو ریلی ہے اس کا مین مقصد فوج اور عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے، ان کے خلاف دنیا کو پیغام دینا ہے جو مودی کا ایجنڈا ہے. مجھے جلدی سے اس پہ کامنٹ لے لوں. علی محمد خان صاحب سے 1 منٹ کامنٹ لوں. علی محمد خان صاحب یہی جو 62-63 سر میں آ رہا ہوں، شوق صاحب آتا ہوں 1 منٹ ٹھہرے، میں نے بڑا ٹائم دیا. شوق صاحب ٹھہرے نہیں وہ ہو گیا سر، اب آپ نے ٹائم ضائع کر دیا. وہ آپ اس سے پہلے مرچیں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں نا، ہانڈی خراب ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد. ایک فکرہ لے لیں، بولیں منصور بھائی. ایک فکرہ مجھے بتائیں کہ ماضی اس بات کا گواہ ہے، کبھی میاں نواز شریف نے پہلے بھی ریلیاں نکالی ہیں، کبھی پہلے بھی جلوس نکالے ہیں. یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں. عدلیہ کی آزادی کے لیے تو نکالی تھی نا، لانگ مارچ کیا تھا. اچھا چلیں، اچھا بس ٹھیک ہے نا، آگے چلیں نا. شوق صاحب آگے چلیں. علی محمد خان صاحب یہی 62-63 کی بات ہو رہی ہے، اور چیف سے لے کر پٹواری تک ٹھیک ہے شوق صاحب، یہ کام کر رہی ہے. شوق صاحب ٹھیک ہے، گاٹ یور پوائنٹ. علی محمد خان صاحب اسی 62-63 کے اوپر دوبارہ کنسنٹریشن آتی ہے. بہت سی سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ایک کیفیت پائی جاتی ہے کہ نہیں، اس کی وجہ سے 2018 کے انتخابات کے لیے بھی جو فارمز جمع ہوں گے وہاں پہ بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس پہ کوئی ری تھنک کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، یا آپ کے خیال میں یہ اگلے الیکشن کے اندر بھی یہ شے کسی طرح موجود رہنی چاہیے؟ دیکھیں اس کے 2 آنسرز ہیں منصور صاحب. ایک اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اور ایک اس کا اسلامک ایسپیکٹ ہے. میرے لیے پولیٹیکل سے زیادہ امپورٹنٹ اسلامک اس لیے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد میں کوئی تحریک انصاف کا ورکر ہوں یا کوئی MNA ہوں یا جو بھی ہوں. دیکھیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم اسمبلی میں بیٹھ کے اوپر اللہ کے 100 نام لکھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماتھے پہ لکھا ہے اسمبلی کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ہم صادق اور امین کی شک نکالیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ عامر نے کیا. اب نہ عامر کے سارے کام غلط ہیں اور نہ جمہوریت اور ہم جو پولیٹیشنز ہیں ہمارے سارے کام صحیح ہیں. جو انہوں نے اس میں کوئی صحیح چیز ڈالی ہے، اگر اس نے کوئی ڈالی ہے اور اس کو آپ پرکھیں، اس کو آپ دین کے اس کسوٹی پہ پرکھیں، آئین کی کسوٹی پہ پرکھیں، صحیح ہے رکھیں، غلط ہے اس کو ہٹائیں. لیکن سوال یہ ہے ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت اس کو کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ بیسیکلی نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت چاہتی ہے کہ اس کو ہٹا کے پھر پریزیڈنشل پارڈن کی طرف جا کے اینڈ ہی کین کم بیک ان دی الیکشن. تو اس وقت تو اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ سیاستیں میاستیں رہ جائیں گی، یہ عہدے مہدے رہ جائیں گے، یہ جھنڈے منڈے اتر جائیں گے. یہ کچھ دنوں کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس علی صاحب ایک بریک لے لیجئے. ہم کیا منہ لے کے جائیں گے اوپر؟ میں ایک بریک لے لوں. میں ٹھیک ہے میں ایک بریک لے لوں. علی بھائی اور پاکستان سے زیادہ ایک بریک لے لوں لیکن میں ڈسکشن کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ شوکت بسرا صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے جو بات کی کہ قطعی طور پہ ہم 62-63 کو ہٹانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن
رضا ربانی صاحب سینٹ کے حوالے سے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ خود ہی کہتے ہیں کہ کیا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے حکمرانوں کو ہٹانے کا. اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے, اپنے پینل سے بھی کہیں گے کہ اس پہ کامنٹ کریں. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس پلیز.